عزیزو میرے بھائیوں میرے دوستو، میرا نبی ایک زندگی لے کر آیا، ایک زندگی لے کر آیا جس کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے، 5 وقت کی نماز سے نہیں ہے، روزہ حج زکات تو مختصر سے کام ہیں، 5 وقت نماز پھر کیا کرنا ہے، 1 مہینے کا روزہ پھر کیا کرنا ہے، زندگی میں 1 دفعہ حج پھر کیا کرنا ہے، مالدار پہ سال میں 1 دفعہ زکات پھر کیا کرنا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے نبی کہہ رہے ہیں ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات کا گزر ہی نہیں ہے، رات آتی ہی نہیں ہے، رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، چلو گے تو منزلوں تک پہنچو گے، نہیں چلو گے تو حالات کو برباد ہو جاؤ گے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی راستہ ہے اب کامیاب ہونے کا، وہ اسلام ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام چھوڑ کر آؤ گے تو قبول نہیں کیے جاؤ گے۔ تو اسلام کی ایک بنیاد ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارو کہ ساری کائنات پہ ایک اللہ کی حکومت ہے، کہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں پہلے بھی اللہ ہے اور بعد میں بھی اللہ ہے، یہاں پہلے بھی اللہ کا راج تھا، آج بھی اللہ کا راج ہے اور آئندہ بھی اللہ کا راج ہوگا، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، وہ زمینوں پر اس کی حکمرانی ہے، ان الارض للہ، آسمانوں پر اس کی حکمرانی ہے، یمسک السماء ان تقعد الا باذنہ، فرشتوں پر اس کی حکمرانی ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، بادلوں پر اس کی حکمرانی ہے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، بارشوں پر اس کی حکمرانی ہے، انا صببنا الماء صبا، زمین پہ اس کا راج ہے، ثم شققنا الارض شقا، پھر پھل پھول غلے دانے ان سب پر میرے رب کا امر چلتا ہے۔ یہ بنیاد ہے کہ اللہ میں نے تجھے راضی کرنا ہے، تجھے راضی کرتے ہوئے مجھے ملک ملے میں تیرا شکر ادا کروں گا، چلا جائے میں صبر کروں گا، تیرا راضی ہونا۔ سب سے پہلے تو ترجیحات بدلنی پڑیں گی، یہ میرے نبی کا پیغام ہے، سب سے پہلا ترجیحات بدلو، اللہ کو سامنے لاؤ، یہی کربلا کا بھی پیغام ہے کہ کائنات کا افضل ترین خاندان ذبح ہو سکتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ سستا سودا ہے۔ یزید نے مہنگا سودا کیا، اللہ کو ناراض کیا، تخت کو بچایا، اس دن سے آج تک لعنت برس رہی ہے۔ حسین نے بڑا زبردست سودا کیا، جان بھی دے دی، اولاد کو سامنے مرتے دیکھنا آسان تھا۔ میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹا تو وہ رو رہا تھا تو مجھ سے بیٹھا نہ گیا، میں باہر نکل گیا، ہے میرے نبی کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور جس کے سامنے ذبح ہو رہے ہیں ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا ہے، سارا گھر بچا سکتا ہے۔ جنت تو پہلے مل چکی ہے، جنت کے سردار ہیں حسن حسین، ایک بول پہ سارا گھر بچ جاتا، دنیا بھی دین بھی، دونوں، دین تو پہلے ہی بچا ہوا تھا، دنیا بھی بچ جاتی، لیکن امت کو پیغام ادھورا جاتا۔ پیغام یہ دینا تھا کہ اللہ کو لیتے ہوئے ہر شے قربان کرنا سستا سودا ہے، اور میں نے اللہ کو پایا، میں نے سب کچھ پایا، میں نے اللہ کو کھویا، میں نے سب کچھ کھویا۔ سب سے عالی خاندان زیر و زبر، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حکومت پہ ایمان نہ بیچنا، یہ تو ایم پی شپ پر ایمان بیچ دیتے، ایم پی تو پھر بڑی چیز ہے، یونین کونسل کا ناظم بننے پہ ایمان بیچ دیتے، یہ چھوٹے چھوٹے عہدوں پر ایمان کے سود۔ جس قوم کے پاس محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہو، کربلاؤں جیسی تاریخ ہو، وہ اندھیروں میں کیوں بھٹک رہی ہے؟ کیوں اندھے ہو گئے؟ کیوں نہیں ان روشنیوں سے نفع اٹھاتے؟ بجھا دو چراغ جنہوں نے دین کی تمیز مٹا دی، بجھا دو وہ روشنیاں جنہوں نے ماں باپ کی قدر مٹا دی، مٹا دو اس تاغریز کو جس نے بیٹیوں کو گھنگرو پہنا دیے، اسٹیج پہ ننگا نچا دیا۔ رمضان کا چل رہا ہے سلسلہ،
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع وکم من صائم لیس له من صیامه الا العطش. کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں روزے میں بھوک کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچتا، کتنے ہیں جنہیں پیاس کے سوا کچھ نہیں بچتا. دونوں الفاظ ہیں، بھوک کا بھی لفظ ہے، پیاس کا بھی لفظ. ایک اس لیے فرمایا کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن رزق حرام ہے، حرام رزق سے روزہ رکھا، بھوکا تو رہا لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا حاضری لگ گئی، روزہ نہ رکھنے کا انشاءاللہ عذاب نہیں. کہتے ہیں اس کی تو رشوت کھاتا ہے، اس کی نماز کیسے کیا فائدہ، اس کا تو مال حرام ہے، یہ تو سود کھاتا ہے، اس کے حج کیسے کیا فائدہ. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اتنا فائدہ انشاءاللہ ضرور ہے کہ حاضری لگ گئی، نماز نہ پڑھنے کی پکڑ نہیں ہوگی، حج نہ کرنے کی پکڑ نہیں ہوگی. باقی حرام کھانے پہ پکڑا جائے گا تو الگ چیز ہے، اس میں تو کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے. باقی اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ نے کہا بس ایک چیز معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ایک میں شرک معاف نہیں کروں گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں معاف کر دوں. ایک بازاری عورت تھی پیشہ کرنے والی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کتے پیاسے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بخشش فرمائی. پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخشش، ساری زندگی کام کی چھوڑا بھی نہیں وہ کام، بخشش ہو گئی ایک کتے کو پانی پلانے پر. تو لہذا یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس کا تو کوئی عمل قبول نہیں، اس کو تو نیکی قبول نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ ہے، بہت کریم اور رحیم ذات سے واسطہ ہے. کسی ایسے ہم اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس نہ کریں، وہ تو ورا اور ولا ذات ہے. اس کے 99 صفاتی نام جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، اس میں صرف ایک نام المنتقم، وہ ہے جلال کو ظاہر کرتا اور غصے کو ظاہر کرتا. باقی 98 تو رحمت ہی رحمت ہے، محبت ہی محبت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، پیار ہی پیار ہے. اللہ سے بڑھ کر پیارا کون ہو سکتا ہے. تو روزہ رکھا، ملا کچھ نہیں. کیوں؟ رزق حرام ہے، رشوت کے پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، ڈاکے کا پیسہ ہے، بھتے کا پیسہ ہے، اور جتنے اس وقت چل رہے ہیں. یا رزق تو حلال ہے لیکن سارا دن غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالی ہے، مار پیٹ ہے، ظلم و ستم ہے، ناپ تول میں کمی ہے، حق تلفی ہے، مزدور کو مزدوری نہیں دی، ملازم کو ڈانٹ ڈپٹ میں ظلم و ستم تک پہنچ گئے، تھوڑی اس کی کمی پر، تھوڑی اس کی غلطی پر زیادہ اس کو سزا دی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کبیرہ گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی ہے، جوا کھیلنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، سود کھانا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو خراب کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. تو روزے کو بچانے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا، اور گناہ کا چھوڑنا اس کو اللہ کے نبی نے معیار عبادت بنا دیا. میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو ساری رات تہجد پڑھے؟ نہیں. جو سارا سال روزہ رکھے؟ نہیں. یہ تو 10 کروڑ میں ایک بھی ایسا نہیں کر سکتا. میرے نبی نے وہ پیمانہ بتایا کہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں. اس میدان میں سب ریس لگا سکتے، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، وہ بھی ریس لگا سکتے. میرے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں. آپ نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کوئی ہے مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے، فیعمل بہن، خود عمل کر لے، اور یعلم من یعمل بہن، یا کسی ایسے کو بتا دے جو ان پر عمل کر لے. میں قربان جاؤں، آگے بتانے کے لیے خود عمل کو بھی شرط قرار نہیں دیا کہ پہلے خود عمل کرو پھر کسی کو کہو. ہمارے پورے ملک میں یہ غلط مفروضہ قائم ہے کہ کسی کو خیر کی بات اس وقت کہو جب تم خود بھی عمل کرتے ہو. یہ مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اور سارے بڑی 6 کتابوں میں یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے مجھ سے چند باتیں سیکھ لے، خود عمل کر لے، یا کسی عمل والے کو بتا دے. تو معلوم ہوا کہ کسی کو بتانا ہر حال میں ہمارے ذمہ ہے، چاہے اپنا عمل ہو یا نہ ہو. وہ خیر ایک الگ بات ہے.
تو ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تیار. تو آپ نے فرمایا، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں انگلی یوں نا ایسے انگلی کو ایسے اپنے ان کی ہتھیلی کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ گناہ چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت والا بن جائے گا. فی الحال میں اسی مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن پوری حدیث سناتا ہوں. ارضى بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. قناعت کر دے سب سے بڑا مالدار بن جائے. قناعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کی ریس لگانا چھوڑ دے. کمانا نہیں، ریس لگانے والا ہمیشہ بھوکا ہوتا ہے، چاہے وہ بلینئر ہو، چاہے وہ خربوں پتی ہو، چاہے سونے چاندی کے محلوں میں رہتا ہو. اگر وہ ریس میں ہے تو اس سے بھوکا اور فقیر کوئی نہیں، اور جو اپنی مرضی سے کماتا ہے اور جاتا ہے اس سے بڑا غنی کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا ریس لگانا چھوڑ دے سب سے بڑے غنی بن جاؤ. پھر تیسری انگلی کو ایسے یوں نیچے کیا اور فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا. پڑوسی سے اچھا سلوک کر چاہے کوئی بھی ہو تو ایمان والا بنے گا، کامل ایمان والا بنے گا. چوتھی انگلی کو ایسے نیچے کیا احب للناس ما تحبه لنفسک تکن مسلما. جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر تو پکا مسلمان بنے گا. پھر پانچویں کو ایسے کیا لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب. ہر وقت نا ہنستا رہے، کہ ہر وقت ہنستے رہنا دل کو مردہ کر دیتا. ہنسنے سے منع نہیں فرمایا، ہر وقت ہنسی مذاق ہا ہا ہی اس سے منع فرمایا، اس سے دل مردہ ہو جاتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت کا بڑا خوبصورت پیمانہ قرار دیا. گناہ چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ اتنے نفل پڑھو تو عبادت والے ہو، اتنے روزے رکھو تو زیادہ عبادت والے ہو، تو کوئی کرتا کوئی نہ کرتا. آپ نے نہ کرنا کہا. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت بات ہے. یہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گے اٹھو بھائی 5 کلومیٹر کی دوڑ لگاؤ، تو کوئی لگا سکے گا، کوئی نہیں لگائے گا. اور میں ان سب سے کہوں بیٹھے رہو، تو بیٹھنے میں سب کو سہولت ہے، سب کے لیے آسانی ہوگی. تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نیکیاں کرو تو سب سے بڑی عبادت والے. فرمایا گناہ چھوڑ دو تو سب سے بڑے عبادت والے بن کے. جھوٹ چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو. چھوڑنے کا کیا؟ قتل چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، ناچ گانا چھوڑ دو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو، غیبت، حسد، بغض، کینہ یہ چھوڑ دو، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ. تو عبادت کا پیمانہ میرے نبی نے گناہ چھوڑنے کو بتایا کہ گناہ چھوڑو سب سے بڑا عبادت والا تو بنے گا.